احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت۔ ناظرین، زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے دو مادے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک کا معنی نمو اور بڑھوتری کے ہوتے ہیں اور دوسرے کے معنی صفائی اور ستھرائی کے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دونوں چیزوں کا ذریعہ اور باعث ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بھی بڑھتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے آدمی کے اندر رذائل اخلاق سے پاکی بھی ہوتی ہے۔ اگر قرآن شریف کو ہم دیکھیں تو قرآن میں 20 مقامات پر صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور الگ الگ طور پر کتنی جگہ فرمایا ہے، اگر ان تمام کو شمار کیا جائے تو سینکڑوں جگہ اس کا حکم آپ کو ملے گا۔ زکوٰۃ بھی صوم کی طرح، روزے کی طرح دیگر امتوں میں بھی جاری تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیگر نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں کو دیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک آیت کریمہ رکھی جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے تعلق سے اللہ رب العزت کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل اپنے اہل کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سورہ مریم میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 ارکان کا تذکرہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اس پر اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے، 5 ستونوں پر، اور اس میں تذکرہ فرمایا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی اہمیت ہے اسلام میں اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگائی جا سکتی ہے کہ رسول اکرم کے بعد بعض لوگوں نے اسلام کے سارے احکامات ماننے کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کا انکار کیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بس زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سب کچھ کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، باقی دیگر سارے احکام کو مانیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے ہم جہاد کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سارے اسلام کو مانتے ہیں، وہ توحید کو مان رہے ہیں، رسالت کو مان رہے ہیں، نماز کو مان رہے ہیں، روزے کو مان رہے ہیں، حج کو مان رہے ہیں، سب کچھ تو مان رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی وجہ سے ان سے آپ قتال کریں گے، جہاد کریں گے؟ کہا کہ ہاں، جو آدمی نماز اور روزے میں فرق کرے گا ہم ان سے قتال کریں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعد میں اللہ رب العزت نے میرا دل بھی ویسے ہی کھول دیا جیسے ابو بکر کا دل اس کے لیے کھول دیا تھا، اور میں نے سمجھا کہ ابو بکر بالکل صحیح ہیں، اور صحابہ کرام ان سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ زکوٰۃ در حقیقت اسلام کا وہ نظام ہے
جو اقتصادی نظام کو درست کرنے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، ان تمام کی خبر گیری کرنے، مسافروں، قرضداروں، غلاموں، قیدیوں کی خبر گیری کرنے، حکومت کے جملہ کاروبار اور جملہ ضروریات کو پورا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کا مقام حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دستگیری اور مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری اور بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت زکوٰۃ کے مال سے ہمیشہ ہوتی رہی، اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا جہاں حکم دیا کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے، وہاں ان تمام لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس سے یہ کام ہوں گے، اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ رب العزت نے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ فرمایا اے نبی اکرم، آپ ان لوگوں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجئے۔ کیا ہوگا اس سے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں کو زکوٰۃ سے پاکیزہ بنائیں گے اور ان کو اخلاق رذیلہ سے پاک صاف کریں گے۔ ان کی بھی پاکی، ان کے مالوں کی بھی پاکی، دونوں پاک۔ پاک چیز کھائیں گے اور پاک جسم میں وہ لگے گی تو پاکیزہ صفات پیدا ہوں گی، پاکیزہ دماغ پیدا ہوگا۔ شرارتیں، بغاوتیں، عناد، دشمنی، سرکشی، ظلم و زیادتی اور تمام طرح کی برائیاں پھر ان کے دماغ میں نہیں آئیں گی، نہ ان کے لیے ان کے ہاتھ اٹھیں گے، نہ ان کے لیے ان کے پیر چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں یہ بھی فرمایا، وصلی علیہم، اے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر آیا کریں تو آپ ان کو دعائیں دیا کیجئے، دعاؤں سے نوازا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کو دعائیں دیتے ہیں تو ان کو بڑا سکون ملتا ہے، سکینت طاری ہو جاتی ہے، ان کے بے چین بے قرار دلوں کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ یہاں سے زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ جب مال زکوٰۃ لے کر مالدار آئے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا ان کو دعائے خیر سے اور اچھے کلمات سے نوازے۔ رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں۔ لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار۔ ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل، سے واہ کیا بات ہے، مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ، دہلوی ریمیڈیز کا برینو۔ افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا،
کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے۔ ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم۔ एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ اسلام مال کو کس نظر سے دیکھتا ہے، دنیا کی نظر اور اسلام کی نظر مال کے بارے میں بالکل الگ الگ ہے۔ دنیا والے مال کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے، ہماری اپنی چیز ہے، جو چاہیں ہم کریں، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ لیکن اسلام مال کو اس حیثیت سے نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ مالوں سے جو تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، ہم نے نکالا ہے زمین سے تمہارے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ اسلام مال کو اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، کسی انسان کی اپنی ذاتی کوشش اور محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر محنت اور کوشش کی بنیاد پر مال ملتا ہوتا تو ایک مزدور جو صبح سے شام تک چوٹی کا پسینہ ایڑی تک بہاتا ہے، وہ زیادہ مزدوری کا مستحق قرار پاتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی پیسے، چند پیسے صبح سے شام تک محنت کرنے کے اس کو ملتے ہیں، اور ایک آدمی AC میں بیٹھ کر تمام طرح کی فیسلٹی حاصل ہیں اس کو، اور صبح سے شام تک صرف قلم چلاتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، شام کو اٹھتا ہے، ہزاروں روپے کا کام صبح سے شام تک اس نے کیا، اس کی تنخواہ بھی ہزاروں روپے ہوتی ہے۔ محنت کی بنیاد پر مال نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی عنایت ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جب عنایت اس کی ہے تو اس عنایت کو اس کے حکم کے مطابق بندے کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ دیجئے اپنے مالوں کی۔ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو آپ رذائل اخلاق سے پاک ہو جائیں گے۔ مال ایک انسان کو ظالم بناتا ہے، یہی مال ایک انسان کو خونخوار ڈاکو بناتا ہے، یہی مال اور اس کی محبت ایک انسان کو دوسرے انسان کو قتل کرنے پر ابھارتا ہے، یہی مال اور اس کی محبت کسی معصوم بچے کی جان لینے پر ابھارتا ہے، اور یہی مال کبھی کسی مظلوم اور غریب کی زمین چھین لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ مال کی محبت جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے میرا ہے، تو پھر یہ ساری برائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسلام نے تصور دیا یہ مال تمہارا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہے، وہ دیتا ہے تو تم پاتے ہو، اس نے دیا ہے تمہیں، اس لیے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ہی نہیں، وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، اس مال میں ہم نے دوسروں کا بھی حق رکھا ہے، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، مسافر اور پریشان حال، بیمار، قیدی، غلام، ان تمام لوگوں کے کام تمہارا پیسہ آنا چاہیے۔ پیسہ ان کا ہے لیکن تمہارے مال میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔
سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ 8 اصناف ذکر فرمائے ہیں جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. فقراء اور مساکین اور مال زکوٰۃ وصول کرنے والے، حکومت کی جانب سے جن لوگوں کو متعین کیا گیا کہ وہ مال زکوٰۃ وصول کر کے لائیں. اسی طرح سے مؤلفت قلوب، لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، اسلام کی طرف آمادہ کرنے کے لیے اگر مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس مال کو آپ لگائیں. اسی طرح سے قیدیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے، غلاموں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے، ان کو آزاد کرانے کے لیے اس مال زکوٰۃ کو خرچ کریں. اور اگر کوئی آدمی کسی کے قرض میں گرفتار ہو گیا یا کسی کو اس نے چھڑایا، اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور قرض سے پیسہ لے کر اس کو چکا دیا، اس آدمی کو بھی اجازت دی کہ زکوٰۃ کا مال لے کر اپنے اس قرضے کو پورا کر دے. اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور فی سبیل اللہ کی مد اتنی وسیع ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام اس مال سے کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اور مال دستیاب نہیں ہے. اسی طرح سے ایسے لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، لیکن اپنے اوپر غربت اور ناداری کا لیبل لگا کر نہیں پھرتے، ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں کسی سے، کسی کے سامنے روتے گڑ گڑاتے نہیں، بلکہ شان سے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھنے والا دیکھتا ہے تو ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، لیکن وہ خوشحال نہیں ہے بلکہ نادار ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہیں. مالداروں کو حکم دیا گیا ایسے لوگوں کو پہچانو. یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ تو ان کو مالدار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مالدار نہیں ہیں. اگر تم انہیں غور سے دیکھو گے، ان کی آمدنی اور دوسری چیز دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت پوری کرو. کرو عبادتیں، ملیں گی عنایتیں. ہوا ہے نزول قرآن اس ماہ میں. رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی. کولکاتہ سے جی. روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا. ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ. بلا میرے مولا. لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش، بنجارا ہلز، ایبٹ، اینڈ ٹولی چوکی، مشتبہ جویلرز، مہدی پٹنم، ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. کارپیٹ پلازا، کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. زکوٰۃ آخر کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فلسفی جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں، فلسفی جو ہے بیسیکلی زکوٰۃ کی ہے کیا، مقصد کیا ہے. زکوٰۃ کو پراپر وے میں نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو وہ مقاصد جو اسلام کے ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے. قرآن حکیم نے اور اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر مسلمان سمجھیں اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے. اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے.
बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान, रोजाना दोपहर 4:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम ने ज़कात को फ़र्ज रखा और ज़कात की अहमियत बतलाते हुए ये बात उसने हमें और आपको समझाई। ज़कात को ये ना समझो कि हमारे ऊपर तावान है, ये हमारे लिए मुसीबत और परेशानी का बायस है, बल्कि ये ज़कात तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों को सुधारने और दोनों जहां की कामयाबी का बायस है। ये ज़कात जहां तुम्हारे आमाल, किरदार, अकायद, अफ़आल इन तमाम को दुरुस्त करती है, वहीं तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी, रज़ामंदी हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाती है। तुम्हारी दुनिया में पाए जाने वाली तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की शक्ल में हो, ज़ख्मियों और बीमारों की शक्ल में हो या किसी दूसरी शक्ल में, इन तमाम का मदावा और इलाज निज़ाम ज़कात के अंदर है। निज़ाम ज़कात इस्लाम का इतना अजीम निज़ाम है कि इसकी खैर व बरक़ात आज के ज़माने में भी मुसल्लम हैं, और जिन हुकूमतों ने इसका छोटे पैमाने ही पर तजर्बा करके देखा है, उन्होंने इसको साबित किया है कि इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोग्राम इक़्तिसादी कोई दूसरा नहीं है। नाज़रीन, अगर हम तारीख़ में जाएं और देखें, तारीख़ से पूछें ज़कात ने क्या किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को हम लें, जब ज़कात, जैसा कि मौरख़ीन ने लिखा, 8 हिजरी में फ़र्ज़ होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद 2 साल या इसको भी लगा लें तो 3 साल इस दुनिया में रहते हैं। अब चले जाते हैं, खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना आता है। ज़कात का माल बड़े पैमाने पर ममलकत इस्लामिया से जमा होकर मदीना आता है। एक ज़माना वो भी आया कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुअर्रिख़ीन खामिस व खुलफ़ाए राशिदीन के बुलंद लक़ब से याद करते हैं, गवर्नर ने इराक़ से उनको लिखा, हमारे पास माल बहुत जमा हो गया है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम मदीना भेज दें। यहाँ से ख़त गया, मदीना ना भेजो, वहीं के लोगों पर जो ज़रूरतमंद हैं उन पर ख़र्च करो। उसने एक लंबी फ़हरिस्त बनवाई और सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको दिया गया। फिर ख़त लिखा कि जो ज़रूरतमंद मिले उनको माल दे दिया गया। अब कोई हमारे इलाके में ज़रूरतमंद नहीं है, अगर आप कहें तो हम आपको भेज दें। इधर से फिर ख़त गया कि यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, अपने इलाके में और देखो, और कोई ज़रूरतमंद, किसी भी तरह का हाजतमंद अगर मिल जाए तो उसको दो। फिर तलाश किया गया, थोड़ी सी भी अगर किसी के पास कोई कमी है, कुछ है, तो उसको माल दिया गया। इतना दिया गया कि कोई आदमी पूरे इलाके में ज़रूरतमंद बाकी नहीं बचा। फिर ख़त लिखा, अब यहाँ कोई नहीं है। कहा कि अच्छा अब भेज दो।
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال میں برکت کتنی ہے، زکوٰۃ کے مال میں فائدے کتنے ہیں۔ سارا کام حکومت کا تمام پیمانوں پر زکوٰۃ کے مال سے اسلام کا چلتا تھا۔ اسلام کا سارا نظام اقتصاد زکوٰۃ سے درست تھا، اور جب تک زکوٰۃ کا نظام مسلمان چلاتے رہے مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئی۔ آج بھی مسلمان اگر زکوٰۃ کے مال کو صحیح طریقے سے جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے اس انداز سے اس کو چلائیں، بیت المال کا قیام کریں، اور الگ الگ زکوٰۃ خرچ کرنے کے بجائے اجتماعی طور پر زکوٰۃ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں جو اصل حکم ہے اسلام کا، تو آپ دیکھیں گے کہ آج کی تاریخ میں، آج اس سال جو آدمی ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آیا تھا، اگر اگلی سال وہ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ اس کو زکوٰۃ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری، اتنا عظیم نظام ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس نظام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر اوٹ پٹانگ قسم کی اسکیمیں چلا کر اپنے نظام اقتصاد کو یا مالی نظام کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام، بیت المال کا قیام، یہ غربت، مسکنت اور غریبی کا تیر بہدف علاج ہے۔ آج بھی جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، بڑے بڑے کام، بڑے ہاسپیٹل، بڑے کالجز، بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے سے بڑا کام آپ ملت اسلامیہ کا اس مال سے کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، مال زکوٰۃ مالداروں سے لیا جائے گا اور پھر اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا؟ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں کے فقر، فاقہ، مسکنت اور تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کیا جائے گا۔ اس مال کو اگر اس انداز سے خرچ کریں اور مال کا یہ تصور ہو جو اسلام نے بنایا، نہ اشتراکیت کی ضرورت ہے اور نہ سرخ انقلاب کی ضرورت ہے، نہ کسی اور انقلاب کی ضرورت ہے، نہ غریب اور مالدار میں چپکلش کی ضرورت ہے، نہ دشمنی اور اناد کی ضرورت ہے، بلکہ ہر ایک آدمی اپنی جگہ پر خوشحال، قناعت پسند اور اللہ کے دیے سے راضی رہے گا، اور کسی آدمی کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نہ کوئی آدمی بھوکا مرے گا اور نہ کوئی آدمی ننگا پھرے گا، نہ کوئی خودکشی کرے گا، نہ کوئی قرض لے کر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے زہر دے کر سلائے گا۔ مال زکوٰۃ ان تمام چیزوں کی سیکورٹی دیتا ہے، اور نظام زکوٰۃ ہمیں ان تمام چیزوں کی فراہمی کرتا ہے، اور اس کے نظام کو درست کرنے سے ہمارے سارے نظام درست ہوتے ہیں، اور وہ برائیاں جو ہمارے دل میں مال کی بیجا محبت سے پیدا ہو جاتی ہیں، جنم لیتی ہیں کہ ہم باپ، بھائی، رشتہ دار، ناطے دار، پڑوسی، ان تمام کے حقوق سلب کر کے اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمیں باقی رکھے گا۔ مال کا تصور ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا، یہ مال اللہ کا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرو، اس دنیا کو جنت نظیر بناؤ، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرو، اور اس نظام کو جاری کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک